نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعات بچپن میں پیش آتے گئے آپ کے سامنے رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا زندگی کے اندر مختلف مشاہدات تجربات کا سامنا کرنا پڑا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اخذ کر رہے تھے کہ یہ غیر معمولی واقعات ہیں، جن میں سے بہت سے واقعات آپ کے سامنے رکھے. بحیرہ راہب کا رکھا اور دیگر واقعات رکھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانہ نبوت سے قبل، یعنی جبریل امین کی آمد سے قبل، ابھی چھوٹے تھے، خود بیان کرتے ہیں وہ پتھر جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتے تھے. یہ ایک حیرت انگیز بات تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشاہدات کر رہے تھے. سطر کھلنے کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے گر پڑے بچپنے کے اندر. یہ واقعات آپ ان کو اخذ کر رہے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا عباس کو کہا تھا کہ مجھے سطر کھولنے سے منع کر دیا گیا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. یعنی محسوسات موجود تھے. اب جب عمر کے 40ویں برس میں قدم رکھ رہے ہیں، ایک اور حیرت انگیز واقعہ آپ کے ساتھ متواتر پیش آنے لگا. کیا؟ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر کے اس حصے میں داخل ہوئے، رات کو جو خواب دیکھتے صبح خوبہو بعین ویسے ہی وہ خواب پورا ہو جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خواب دیکھ رہے ہیں کہ کل مکہ کی وادی میں یہ ہوگا، کل کا واقعہ. آپ اٹھتے، وہ واقعہ جیسے رات کو خواب میں دیکھا پورا ہو رہا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی طرف ابتدا ہے کہ اچانک وحی اتر آتی. محدثین نے اس کے بارے میں بڑے لمبے چوڑے باب لکھے ہیں کہ یہ جو 6 مہینے پے در پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مبشرات کا، یعنی خوابوں کا سلسلہ جاری رہا، اس کی بہت بڑی تربیت ہے. نبوت کے اندر بہت بڑی تربیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخذ کر رہے ہیں میں رات کو جو چیز دیکھتا ہوں صبح ویسے ہی ہو جاتی ہے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادراک اور شعور ملنا شروع ہو گیا، یہ غیر معمولی واقعہ میرے ساتھ کیوں پیش آ رہا ہے. آپ نے اس کے اوپر غور و فکر کے لیے گوشہ نشینی اور علیحدگی کو اختیار کرنا شروع کر دیا. ہماری یہ بات یاد رکھیے، اللہ معاف کرے، رہبانیت کی دعوت اسلام میں نہیں ہے کہ معاشرے سے کٹ کے رہا جائے، لیکن اس کی یہ بات بھی اس سے مراد نہیں ہے کہ انسان کبھی تنہائی میں ہو ہی نہ، انسان کبھی خلوت میں ہو ہی نہ، انسان کبھی اپنی پیدائش زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرے ہی نہ. یاد رکھیے، یاد، جو بندہ ہر وقت سوشل رہتا ہے اور تنہائی کے اندر غور و فکر نہیں کرتا، اس کی اصلاح مشکل ہو جاتی ہے. ہر وقت انسان ایک سوشل اینیمل ہے، انسان ایک ایسا جاندار ہے جو گرد و نواح معاشرے سے تعلق بنا کے رکھتا ہے. اس کے اندر اس کے تعلق اچھے ہیں، وہ سمجھتا ہے لائف اچھی گزری ہے. یعنی گناہ اور ثواب کا جو خیال ہے، اچھائی اور برائی کا، اگر انسان سوشل زندگی ساری زندگی گزارتا رہے، شاید اس کو وہ ادراک اور شعور نہ میسر آ سکے. اس لیے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن ایک ٹریننگ کا پیریڈ ضرور ہے. رمضان آتا ہے، 10 دن اللہ رب العزت نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس امت سے کیا مطالبہ کیا کہ 10 دن تو ایک سال کے اندر تنہائی کو پکڑو، اعتکاف کر لو، معاشرے سے کٹ جاؤ، اپنے گھر والوں سے الگ ہو جاؤ. ہر چیز، ہر سوچ، ہر کاروبار، ہر بزنس، ہر کام کاج، دکان، تجارت، ہر چیز کو چھوڑ کے 10 دن پورے سال کے اندر تنہائی کو اختیار کرو، غور و فکر کرو. پورے سال میں کیا کیا غلطیاں ہوئیں تنہائی کے اندر. جب انسان، میں تو یہ بات کہتا ہوں، اس سے بڑھ کر ہر انسان کو، مجھے اور آپ کو، ہر روز رات کو جب سارے گھر والے بھی سو جائیں، ایک تو اس وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے. یہ ریاکاری کو کچلنے کا مجرب نسخہ ہے، کیونکہ اس وقت کیا ہوتا ہے، انسان کے اوپر، مردوں کے اوپر نماز با جماعت فرض ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن نماز با جماعت کے اندر بھی یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ ساتھ والا دیکھ رہا ہے میں نماز با جماعت پڑھ رہا ہوں.
لیکن رات کی تنہائی کے اندر جب بیوی بچے سو جائیں اور تو اکیلا اٹھے گا، وضو کرے گا، 2 رکعت اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھے گا، اللہ کی قسم یہ جو عبادت ہے نا، یہ نفس کو اور ریاکاری کو کچلنے کے لیے بہت عمدہ محدثین نے لکھا ہے۔ کیوں؟ اس وقت تجھے پتہ ہے صرف کائنات کی ایک ہستی مجھے دیکھ رہی ہے، پہلے آسمان پر موجود ہے، جو میری اس عبادت کی شاہد ہے۔ یہ جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں اس ٹائم صرف یہ جانتے ہیں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ ہر روز رات کو تنہائی کے اندر ایک تو عبادت کرنی چاہیے، اور دوسری آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ، 30 منٹ ایسی تنہائی انسان کو ضرور۔ اچھا یہ بات ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں تنہائی کر کے بیوی بچوں کو سلا کے موبائل کھولا ہوا ہے یہ تنہائی ہے؟ یہ آپ پھر سوشل لائف گزارے ہیں۔ تنہائی کا مطلب یہ ہے، آج تو معاشرے کے اندر کس قسم کے غلط ٹی وی گھروں میں موجود ہیں، موبائل ہاتھوں میں موجود ہے، تنہائی میسر ہی نہیں ہے۔ کسی مسلمان کو آج حیران کن بات ہے، تنہائی بھی میسر نہیں ہے۔ رات کو اکیلا بھی بیٹھا، ہاتھ میں موبائل ہے، اور 30-35 منٹ دن میں ایسے ہونے چاہیے نا کہ انسان سوچے آج صبح اٹھا تھا، فجر کی نماز باجماعت پڑھی تھی، اس کے بعد سارے دن کیا کام کاج کرتا رہا، اس ایک دن کا جائزہ تو رات سونے سے پہلے لے لے۔ جو بندہ ہر روز رات کو کچھ لمحے تنہائی میں گزارتا ہے نا، اور اپنی روٹین کے اوپر نظر ڈالتا ہے، انسان جب اپنی روٹین پہ نظر ڈالتا ہے، انسان کو اپنی تخلیق کا مقصد بھی سمجھ آتا ہے۔ اللہ نے پیدا کیوں کیا، یہ زمین و آسمان کیا باطل بنی، یہ کیا لہو و لعب کے لیے یہ سارے سسٹم اللہ رب العزت نے کیوں بنائے؟ یہ جو گوشہ نشینی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کے بعد، آپ چونک رہے تھے، آپ حیران ہو رہے تھے۔ بعض لوگوں کو یہ باتیں بھی بری لگتی ہیں، خیر ان کا عقیدہ ہے، میں کسی کو تان و تشنیع نہیں کرنا چاہتا۔ حدیث کی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے، جی نبی آپ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جبریل امین 40 سال کی عمر میں آئے تھے اور اس وقت وہی آئی تھی۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پیدا نہیں ہوئے۔ اب بتائیے اس حدیث کا یہ مفہوم نکالنا، اور زمین و آسمان کی پیدائش سے قبل یوم کتابت تقدیر کے اندر اللہ نے نبی کو نبی لکھا تھا، اس کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں۔ حدیث یہ بات کے اوپر اشارہ کر رہی ہے، حدیث یہ بات بتلا رہی ہے، حدیث میں واضح یہ بات موجود ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل ابھی آدم بھی پیدا نہیں تھے ہوئے۔ اور بھی حدیثیں اس طرح کی ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورت طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت فرما رہے ہیں، یہ بھی حدیث ملتی ہے، یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل ہی نبی لکھا تھا۔ نبی لکھا ہونا، نبی بنانا یہ الگ بات ہے، لیکن یہاں سے یہ اخذ کر لینا کہ ہزاروں سال قبل آدم کی پیدائش سے بھی پہلے نبوت بھی نازل ہو چکی تھی، جبریل امین بھی نازل ہو چکے تھے، وحی کا سلسلہ بھی جاری تھا نبی کا، جس میں اثر بھی موجود تھا۔ یہ باتیں یہ تصوف سے حذف کردہ خود ساختہ حدیث کی تشریحات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہیں وہی اوتھینٹک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیرتوں اور عجابتوں کی یہ خوابوں کے احوال سے صبح ظاہر ہونے کی وجہ سے خلوت نشینی کو اختیار کرتے ہیں۔ کہاں پہ؟ سب کو پتہ ہے، غار حرا میں جاتے ہیں، اور جو بندہ غار حرا گیا ہو وہ حیران رہ جائے گا کہ مکہ کے آج بھی اگرچہ آبادی بڑھ چکی ہے، کیسی تنہائی کا مقام ہے، کتنی دور ہے۔ وہاں پہ کھڑے ہو کے اگر بندہ غور کرے، ارد گرد پہاڑ، انسان کی سوچ اور فکر آج بھی اگر وہاں پہ کھڑا ہو تو اس کو اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ غور کر، اللہ نے تجھے پیدا کیوں کیا، تیری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ انسان غور و فکر میں مبتلا کب ہوتا ہے؟ جب انسان تنہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان خوابوں کو، ان کی تعبیر رونما ہوتے دیکھ رہے ہیں، غار حرا میں گوشہ نشینی کو اختیار کرتے ہیں۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم سپین مختلف تھا، کئی مرتبہ ہفتے کے لیے، کئی مرتبہ 10 دن کے لیے۔ ہاں ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا سامان رہنے کا، کھانے پینے کا اور آمد و رفت کا انتظام کر کے 1 ماہ تک غار حرا میں رہے، اور یہی وہ آخری مہینہ تھا کہ جس کے بعد اب بات آئی ہے
ساتھی اکثر سوالات بھی کرتے ہیں، تو اس بات کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ حدیث صحیح ہے کہ خواب مبشرات میں سے نبوت کا 46واں حصہ بھی اس کو جو کہا گیا ہے نا کہ خواب بندہ مومن کا سچا خواب، یہ نبوت کا 46واں حصہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ نبوت کی کوئی شے باقی نہیں ہے، وہی نہیں آئے گی، جبریل امین دوبارہ کسی انسان کے قلب اطہر پہ نہیں اتریں گے، وہی لے کر نہیں آئیں گے. ہاں، بندہ مومن کو سچا خواب آئے گا، اور یہ نبوت کا 46واں حصہ. اس کو کیوں کہا گیا؟ 23 برس محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر نبوت کو 23 سالوں میں دیکھا جائے تو 6 ماہ 46واں حصہ بنتے. 6 ماہ 23 سالوں میں سے 6 ماہ کی اگر ایوریج نکالی جائے تو یہ 46واں حصہ بنتا ہے. 6 ماہ چونکہ نبی کریم کو سچے خواب آتے رہے پہلی وحی براہ راست آنے سے قبل، اس لیے یہ اس کو نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا. لیکن اس میں ایک بات بڑی عبرت کی بھی ہے اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. خواب کی بھی بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں. امام ابن سیرین بہت بڑے معبر گزرے ہیں، انہوں نے بھی اور محدثین نے بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ بنیادی طور پہ ویسے خواب کی اقسام زیادہ ہیں. خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک مبشرات ہیں، اللہ کی طرف سے آنے والے خواب نمبر 1، اور یہی نبوت کا 46واں حصہ ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. نمبر 2، دوسری قسم کون سی ہے؟ جو شیاطین کی طرف سے ہوتی ہے، ابلیس کی طرف سے ہوتی ہے. ابلیس وہم وسوسہ ڈالنے کے لیے بھی خواب میں بھی آ جاتا ہے. اور میں آپ کو یہ بات بھی بتلانا چاہتا ہوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اس کو اللہ رب العزت نے یہ طاقت دی ہے، جنات کو بھی دی ہے، اس کی ذریت کو بھی دی ہے کہ وہ بالمشافہ بھی انسانی شکل میں آ کے بھی آپ کو وسوسہ ڈال سکتا ہے. آپ کو ادراک اور شعور نہیں ہوتا. اور مقام بدر کے اوپر انسانی شکل میں آیا. جبریل اور میکائیل کو دیکھا، قرآن پاک میں پورا واقعہ موجود ہے. انشاءاللہ جب وہاں پہ پہنچیں گے آپ کے سامنے تفصیل سے رکھیں گے. کیا کہتا ہے؟ انی ارا، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. الٹے پاؤں پھر گیا اور کیا کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے خوف آ رہا ہے، کہیں اللہ نے جو مدت مجھے دی ہے وہ آج اللہ ختم ہی نہ کر دے. ابلیس کی طرف سے، شیاطین کی طرف سے بھی خواب آتے ہیں. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ خواب رحمانی ہے، اللہ کی طرف سے آیا، یہ بات شیطانی ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ایک تو انسان کے اندر نیچرل فطرت ہوتی ہے جو اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. دوسری بات ہے، یہ بات آپ نے معبر کے پاس لے کے جانی ہے. اور تیسرے خواب کی جو مشہور قسم ہے وہ کیا ہے؟ تیسرے خواب ایسے آتے ہیں جو انسان کی خواہشات، خیالات یا بدخراکی کی وجہ سے ہوتے ہیں. خواب کئی ضروری نہیں ہیں. 2 قسمیں بنیادی، خوشخبری والے اللہ کی طرف سے، اور تنبیہ کے طور پہ بھی اللہ کی طرف سے خواب آ سکتا ہے، تدبیر کے لیے بھی اللہ کی طرف سے خواب آ سکتا ہے. یہ مبشرات کے آگے قسمیں ہیں. یہ لمبا چوڑا ایک موضوع ہے، لیکن ایک مختصر سا آپ کے سامنے خلاصہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا یہ کنسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے. انسان کو اگر کسی چیز کا خوف ہے، کسی چیز سے انسان ڈرتا ہے، وہ خواب میں آئے تو یاد رکھیے یہ خواب شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے اپنے خیالات کے بخارات بھی ہو سکتے ہیں. ان دونوں میں کیسے تمیز اور تقسیم کرنی ہے یہ پھر آپ کے خوف، احساسات اور جذبات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور معبر آپ کو بتائے گا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا یہ شیطان کی طرف سے یا بدخراکی کی طرف سے. جو بدخراکی یا انسان کے خیالات اور خواہشات کے خواب ہوتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، ایک بندے کی خواہش ہے میرے پاس یہ آ جائے، جہاز آ جائے، پلازہ آ جائے. رات کو خواب دیکھ رہا ہے جہاز آ گیا، پلازہ آ گیا. یہ اس کی خواہشات خواب کے روپ میں آ گئی. یہ بالعموم کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے وہ خواب میں آ گیا، یہ اس کی خواہشات ہے. شیطان کی طرف سے بھی خواب آتے ہیں جس کے اندر وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس حوالے سے محدثین نے کتابیں لکھی. نبیوں کے خواب تو حجت ہیں. بتائیے کیا امتیوں کے خواب حجت ہیں؟ یاد رکھیے کوئی ایسا خواب جس کے اندر آپ کو شریعت کے خلاف حکم دیا جا رہا ہو، شریعت کے خلاف حکم دیا جا رہا ہو، وہ خواب کبھی رحمانی نہیں ہو سکتا، وہ خواب شیطانی ہے. واضح شیطانی خواب پہچاننا دلیل کیا ہے؟ شریعت کے خلاف حکم آ رہا ہے. معاذ اللہ ایسے ایسے امت میں بے وقوف لوگ گزرے ہیں. خواب آیا کہ بیٹے کی گردن پہ چھری کو چلا دو، وہ بندہ اٹھا
اس بدبخت کو علم ہی نہیں کہ یہ نبی کا خواب مبشرات میں سے تھا ابراہیم کا. اس نے سوچا شاید میرے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کر دی ہے. اس نے بچے کی گردن پہ چھری چلا دی, معاذ اللہ. یہ خواب شیطانی ہے. آپ کو یہ ساہیوال کے, سرگودے کے اور پاکستان کے اندر اس طرح کے واقعات ملے ہوں گے. پیر کے پاس جاؤ, آپ کو پتا اس پیر نے 30 اپنے مریدوں کو ذبح کر دیا. ان کو خواب آیا تھا کہ پیر تمہیں ذبح کرے گا اور زندہ کر دے گا. یہ خواب روحانی ہو سکتا؟ یہ خواب جس کے اندر خلاف شریعت اعمال کا حکم دیا جا رہا خواب آئے. چاہے یہ بات بھی یاد رکھیے, امام ابن سیرین نے یہ بات بھی لکھی ہے. یہ اس کے اندر تمیز کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کئی مرتبہ. ہاں یہ بات حقیقت ہے کہ ابلیس لعین شیطان خواب کے اندر بھی نبی محترم کا روپ اختیار نہیں کر سکتا, لیکن انسان کو یہ مغالطہ ضرور دے سکتا ہے کہ میں ایک نیک بزرگ ہوں, یا انسان کے کان میں کسی چیز کی پھونک مارے. کتنے کتنے بڑے اولیاء نے اپنی کتابوں میں یہ واقعات لکھ چھوڑے ہیں. ہاں بھائی, کیا خواب آئی ہے جی؟ آج خواب میں آواز آئی ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے تیری نمازیں معاف کر دی ہیں, آج کے بعد نہ پڑھ. یہ اللہ کی طرف سے خواب آ سکتا ہے؟ یہ شیطان کی آواز آئی ہے تجھے, یہ شیطان کی آواز آئی. ہاں بھائی داڑھی منڈوا لے, شادی ہو جائے گی. یہ اللہ کی طرف سے خواب آئی ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے خواب آئی ہے. ہاں رب رحمان کی طرف سے بھی خواب آتی ہے, اور اللہ کی طرف سے جب خواب آتی ہے نا, ان کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. ایک خوشخبری, ایک ڈرانا, ایک تدبیر کرنا, ایک صدقہ کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب خواب آ جائے جس سے تم ڈر جاؤ اور چاہتے ہو کہ اس خواب کی تعبیر ظاہر نہ ہو, اس کے بھی کلیے موجود ہیں. معبروں کے پاس چلے جاتے ہیں, زبردستی جی تعبیر بتائیں, تعبیر بتائیں, تعبیر بتائیں, تعبیر بتا دیتا ہے. پھر وہ تعبیر جب تک بتائی نہ جائے معلق رہتی ہے. یہ بھی احادیث میں نکلتی ہے بات, بتا دی تو وقوع پذیر ہو جاتی ہے. کس طرح دیا کرنی ہے, کتنی آسان بات ہے. کروٹ لو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شیطان لعین کے شر سے پناہ مانگو, 3 مرتبہ دائیں ہاتھ کی طرف تھتکارو. تھتکارنا اور تھوک پھینکنے میں ایک فرق ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ تھوک معدے سے آتی ہے, اور تھتکارنا کہتے ہیں جو لعاب زبان کے اوپر ہی موجود ہو اس کو تھتکار دیا جائے, بس معدے کے اندر سے تھوک نہیں لانا. الٹے ہاتھ کے اوپر, پھر نفل پڑھ کے, پھر صدقہ کر کے انسان ایسے خواب جن سے فیل کرتا ہو. اور یاد رکھیے خواب یہ حدیث ہے مولوی کی, کسی فقی مفتی کی بات نہیں ہے. ہمیشہ اپنے مخلص ترین دوست کو اور بہترین عالم کو بتانی چاہیے. وجہ کیا ہے؟ کوئی حاسد, کوئی نکمہ, کوئی نلائق یا جاہل ہوگا نا, تیرے خواب کی اگر تعبیر کر دے گا تو بعض اوقات اللہ رب العزت خواب کی تعبیر اسی طرح وقوع پذیر کر دیتے ہیں. حضرت یوسف کا اگر آپ پورا چیپٹر پڑھیں, وہ خوابوں کے ماہر تھے, وہ معبر تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم بخشا تھا کہ جو بندہ خواب دیکھتا وہ یہ بات بھی جج کر لیا کرتے تھے کہ یہ خواب احلام میں سے ہے, یعنی خیالاتی ہے, نفسانی ہے, خواہشات میں سے ہے, یا اللہ کی طرف سے ہے, یا تدبیر کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا تقدیری خواب کی بھی تعبیر حضرت یوسف نے بتلائی. تقدیری خواب بھی تو آیا تھا نا کہ یہ وقوع پذیر ہونا ہے. ایک کو سولی لگ جانی ہے, اس نے خواب دیکھی تھی میرے سر کے اوپر پرندہ روٹیاں کھا رہا ہے. حضرت یوسف نے کہا تو سولی پہ چڑھ جائے گا. دوسرے نے خواب دیکھی تھی کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں. حضرت یوسف نے کہا تو بادشاہ کا ساقی بنے گا, اس کا خدمت گزار بنے گا. آپ کے سامنے ایک اور خواب بھی دیکھی تھی. اس کا مطلب ہے خواب صرف تنبیہ, آئندہ آنے والے واقعے کی خبر نہیں ہوتی, تدبیر کے لیے بھی آتی ہے بندہ مومن کی. کیا خواب تھی وہ آپ سب کو پتا, مشہور واقعہ. 7 بڑی گائیں چھوٹی گائیں کھا رہی ہیں. حضرت یوسف نے اس کی تدبیر بیان کی. تدبیر یہ ہے کہ تم 7 سال کھیتی جو نکلے اس کو سٹاک کرو, اگلے 7 سال تنگی کے آنے والے ہیں. تو خواب کے اندر کوئی اور سلسلہ باقی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھے, 2 باتوں سے آپ نے بچنا ہے. وحی کا کوئی سلسلہ امت کے اوپر باقی نہیں ہے, کوئی سلسلہ سوائے سچے خوابوں کے. یہ جو سارے صوفیوں نے باتیں بنائی ہیں یہ من گڑت ہیں. کشف ہو جاتا ہے, پردے اٹھ جاتے ہیں. ان کے پردے اللہ معاف کرے, پھر ہم کہیں گے تو گستاخی کے الزامات لگا لیتے ہیں. ان کے پردے شیاطین اٹھاتے ہیں.
اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وحی کے سلسلوں میں سے صرف سچے خواب باقی ہیں، باقی یہ جو کشف کی کہانی ہے، وحی کے سلسلے، فرشتوں کی آمد جامد ابھی بھی جاری و ساری ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ ایسے سوشل میڈیا پہ آپ کلپ اٹھائیں، معاذ اللہ دعویٰ کرنے والے موجود ہیں، نعوذ باللہ بندہ کیا کہ جی میکائیل بھی میرے ماتحت ہیں، نعوذ باللہ اسرافیل بھی میرے ماتحت ہیں، فرشتے ہمارے گھر بھی آتے ہیں، یہ کیا سلسلہ؟ سب جھوٹ، کذب بیانی۔ کیونکہ ہاں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے کہا اس طرح نہیں، چونکہ عقیدہ لوگوں کا اب مضبوط ہو گیا ہے کہ جبریل وحی لے کے نہیں آئے گا، انہوں نے خواب بھی گڑھ لیے۔ یاد رکھیے یہ بات بھی یاد رکھیے، سچا خواب جس بندے کو آ رہا ہے اس کے لیے کوئی دلیل حجت ہو سکتا ہے، لیکن میرا خواب آپ کے لیے حجت شرعی نہیں ہے، کیونکہ میں اپنی طرف سے گھڑ سکتا ہوں۔ میں کہوں میں نے خواب دیکھا یار آپ یہ کام کرو، آپ کے اوپر وہ حجت شرعی نہیں ہے۔ اگر خواب میں کام کروانا مقصود تھا تو اس بندے کو آ جائے گا، ہاں مشورہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف سچ جھوٹ کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ سچ جھوٹ کا کیسے فیصلہ کیا جائے گا؟ لوگوں نے معاذ اللہ یہاں تک خواب سنا دیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ٹکٹ دیا جائے۔ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکٹ کی ضرورت ہے پاکستان آنے کے لیے، آپ مجھے اپنے ادارے میں ٹھہرانا اور پھر مدینہ کی واپسی کی بھی ٹکٹ دینا۔ معاذ اللہ یہ خواب کسی امتی کے کسی دوسرے کے لیے حجت نہیں ہے، یہ جھوٹ کا ایک دھندا اور کاروبار خوابوں سے چلا ہوا ہے۔ آپ نے یہ بات بھی سمجھنی۔ آگے چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آخری ماہ ہیں اس کو ختم کرنے کے قریب ہیں۔ بعض روایات کے اندر مختلف ایام کا ذکر ہے، پہلے آپ کے سامنے رکھا، مختلف روایات ہے، ایک ماہ کا طویل عرصہ بھی ہے، اور بعض محدثین نے لکھا ہے یہی وہ عرصہ ہے کہ اچانک حضرت جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہو گئے۔ اب بتائیے ایک آدمی، ایک انسان افضل الخلائق ہیں، مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و افضل ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اچانک اس تنہائی کے اندر، اس گوشہ نشینی کے اندر، مکہ سے دور فاصلے میں اچانک ایک انسان ظاہر ہو جائے تو انسان کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اگر ہم یہ بات کہتے ہیں ہمارے پر گستاخی کے الزامات لگتے ہیں۔ یہ حدیث میں موجود ہے، نبی کریم خود بیان کر رہے ہیں، اچانک آئے، مجھ پہ گھبراہٹ طاری ہوگی کون ہے، آتے ساتھ مجھے کیا کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے سید قطب نے، عقیدے کا اختلاف ہونا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی قسم کیا عمدہ منظر کشی کی ہے، اور حقیقت بات ہے، سچ بات ہے، بغیر مبالغے کے تاریخ انسانیت کا سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے محیر العقول واقعہ اگر کوئی ہے تو یہ ہے تاریخ انسانیت کا سب سے عظیم واقعہ، جس وقت رب تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مکہ کے در یتیم کو چنا، اور اللہ رب العزت براہ راست اپنے کلام کو ایک انسان کے اوپر اتارنے کا ارادہ فرما رہا ہے۔ کس لیے؟ میری اور آپ کی ہدایت کے لیے، میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے۔ اللہ کی قسم یہ اتنا عظیم الشان واقعہ ہے، یہ اتنی عظمت والے لمحات ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس عظمت کو امت کو دینے کی خاطر کہا۔ یہ جس رات نازل ہوا نا، یعنی جس دن پہلی وحی آئی تھی، جس رات کو اس قرآن پاک کی ابتدا ہوئی تھی، اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی۔ یہ وہ رات ہے، یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ جس کی ابتدا انسانی تاریخ کا سب سے عظیم واقعہ اقرا، کیا کہا؟ پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبریل امین نے آپ کو گلے سے لگایا، آپ کو خوب اچھی طرح اپنے سینے سے لگایا، بھینچا، 3 مرتبہ یہ واقعہ ہوا، اقرا۔ نبی کریم بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا اور میں کیا پڑھوں، میرے سے کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو؟ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ کتنا عظیم واقعہ انسانی تاریخ کا، پڑھیے
اس بابرکت نام کے ساتھ جس نے آپ کو تخلیق کیا. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. کتنی عظیم اللہ تعالیٰ نے بات بتلائی ہے. اب یہاں پہ رکیے، غور کیجئے. یہ قرآن پاک آپ کے سامنے موجود ہے. اقرا سورت کہاں پہ ہے؟ 30ویں پارے میں ہے کہ نہیں؟ آخر میں ہے. قرآن کی ابتدا اقرا سے کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ کی قسم اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ نبی کریم نے کہا نازل تو پہلے ہوئی ہے لیکن رکھی آخر میں جائے گی. نبی کی حدیث، نبی کی بات، نبی کا قول، نبی کا فرمان ہی حرف آخر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے پہ ایسی گھبراہٹ طاری ہوئی، میں واپس گھر تیزی سے آیا اور میں نے کہا زمیلونی، میرے اوپر چادر اوڑھ دی جائے. میری کفیات بدل رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں تھا آ رہا. یہ جو 6 مہینے میں لگاتار خواب دیکھتا رہا، آج ایک دم نتیجہ ظاہر ہو گیا ہے. اللہ رب العزت نے براہ راست ایک فرشتہ بیچ کے انسانی شکل میں میرے سے کلام کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل بھی دیا گیا اور حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس بھی لے کے گئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الفاظ حضرت خدیجہ کو کہے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا ہے. یہ الفاظ کیوں کہ یاد رکھیے، جو بندہ آج بھی 1500 برس گزر چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آج بھی جو بندہ اللہ کی طرف بلائے گا اس کی جان کو خطرہ ہے. آج بھی جو بندہ دین کی طرف بلائے گا، نبی کی طرف بلائے گا، قرآن و سنت کی طرف بلائے گا، اس کی جان کو خطرات لاحق ہوں گے. یہ رستہ ہی ایسا ہے، اس کی مخالفت ہوگی. یہ ممکن نہیں ہے. پہلی بات ہی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا مجھے تو اپنی جان کا خوف لاحق ہو گیا ہے، تو حضرت خدیجہ نے کیسا مرہم رکھا، کلا واللہ لا یحزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. آپ تو محروموں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو حق کا ساتھ دینے والے ہیں، آپ تو مہمانوں کی عزت کرنے والے ہیں. اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا؟ اور ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئے، سارا واقعہ بیان کیا. ورقہ نے کہا اللہ کی قسم یہ تو وہی فرشتہ ہے جو کبھی موسیٰ پہ نازل ہوا. کاش میں اس وقت جوان ہوتا جس وقت تیری قوم تجھے یہاں سے نکالے گی. بتائیے، ایک ہی حدیث، پہلی حدیث، جتنی احادیث کی کتابیں ہیں باب بدء الوحی کے اندر کہ وحی کی ابتدا کیسے بھی یہ حدیث موجود ہے.